جھٹلاتے ہو تم؟ تو کہتے تھے جی ہاں ہاں اصل میں وہ اس کو پتہ نہیں ہے یہ بھی نعمت ہی ہوتی ہے خدا کی جی۔ کیوں جی آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو اس نعمت سے کر دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے نا آپ کہ بہت بڑی نعمت مل گئی؟ دوسروں کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نعمت ہے خدا کی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پھر اس کے بعد اس ترجمے پہ مصر ہوتے ہیں، پھر اس کی اس قسم کی تعویل کی جاتی ہے۔ اس کے سوا تعویل کیا کی جائے کہ آصف دراصل تو یہ نعمت ہی ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن جو کہتا ہے کہ چیخیں گے، چلائیں گے، دہرائیں گے، تو نعمت ملنے پہ بھی کوئی چیختا چلاتا ہے۔ خدا کی یہ قدرت، اس کا اقتدار ہے، اقتدار دونوں طرف جاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، اقتدار ہے، سامان نشو و نما چھیننے والوں کو اپنی گرفت میں لاتا ہے، ان کی کلائی موڑتا ہے، یہ بھی اعلیٰ رب میں سے۔ بتاؤ کون کون سی خدا کی قدرت کا انکار کرو گے تم؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کے آخری 2 پاروں میں 29 میں عمومی طور پہ اور 30ویں پارے میں خصوصی طور پر یہ جسے ہم عذاب یا تباہی یا جہنم یہ چیز کہتے ہیں، وہاں یہ بڑی ہی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں یہ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہیں، اور وہی جو میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ معانی الفاظ کے وہ معنی جو لغوی معنی عام طور پہ ہوتے ہیں، لغات کی روح کے معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو آتش کے معنی آگ ہیں، یہ جو جلتی ہے، لیکن ایک آتش حسد بھی تو ہوتی ہے۔ اب دیکھا آپ نے کہ اسی لفظ آتش کے یہاں کیا معنی ہو جاتے ہیں، یہ مجازی معنی کہلاتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کا عام استعمال تھا۔ تو قرآن نے یہ آخرت کے متعلق جو ڈسکرپشن تفصیلات دی ہیں، وہ تو اس نے کہا ہے کہ کوئی آنکھ یہاں محسوس نہیں کر سکتی کہ اس کی ٹھنڈک کے لیے وہاں ہم نے کیا رکھا ہے، اس لیے کہ وہ عالم محسوس نہیں ہے، فزیکل ورلڈ نہیں ہے وہ۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیفیات کیا ہوں گی، لیکن بہرحال جو کچھ محسوس چیزیں یہاں ہیں، اگر یہاں کہا گیا ہے نخیل، کھجور کہا گیا ہے یا انگور کہا گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں اسی قسم کی یہ کھجوریں اور یہ انار اور یہ عناب اور یہ انگور، معلوم نہیں کہ مجازی طور پہ وہاں کیا معنی ہوں گے، اس لیے کہ وہاں پہلے کہہ دیا ہے کہ مثل الجنت اللہ کی، خدا معاف رکھیے، جنت کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہ، تو وہ تو ساری چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ ان پاروں میں جہاں یہ آئے گا تو میں نے وہاں یہ کیا ہے اپنے ہاں کہ ان تمام الفاظ کے معانی، مجازی معانی جو عرب لیا کرتے تھے، ان کی روح سے میں نے مفہوم متعین کیا ہے، اور میرے مفہوم القرآن میں بھی وہ بات آ گئی ہے۔ پہلے دور میں جب ہم قرآن کریم کے آخر میں پہنچے تھے تو ان آخری 2 پاروں پہ خاصا وقت ہمارا لگا تھا، اور میں نے وہاں ان الفاظ کے مجازی معنوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اخروی نعما اور وہاں کے عذاب کی جو قرآن نے تفاصیل دی ہیں، مجازی طور پہ اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ چیزیں اس مقام پہ لاؤں گا، یہاں درمیان میں لانے سے ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آسمان جسے کہتے ہیں پھٹ جائے گا، سرخ ہو جائے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گرفت اس قسم کی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہا کہ وہاں اگرچہ قرآن نے یہ کہا ہے
کہ ہر ایک کے ذرہ ذرہ عمل کا موازنہ ہوگا، اس کا وزن ہوگا، اس کا اختلاف ہوگا. یہ بھی وہاں کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے سمجھانے کی ہیں. مجرمین سے تو وہاں کسی قسم کی تفتیش، کسی قسم کی کا سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تفتیش کا پہلا حصہ جو پولیس کا ہوتا ہے تو وہ تو مجرم کو لفظی ہوتے بکاؤں دے بکیا کہ نہیں اجے، یعنی وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کچھ بات معلوم کی جاتی ہے. قانون مکافات کی روح سے قرآن نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ ان سے سوال کر کے اقرار کرائیں ہم کہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا. یورف المجرمون بسیماہم، مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں ہے. وہاں یہ چیز ہوگی کہ مجرم شریف انسانوں سے الگ ہو جائے. میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر، قرآن کہتا ہے کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قائم ہوگا جسے صحیح اسلامی نظام کہتے ہیں. تو اس کی یہ خصوصیات ہیں. آج کے مخلوط معاشرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ چلنے والا جو ہے یہ گرا کٹ ہے یا دوست ہے. بڑے ہمدرد اور بڑے ناصح بن کے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری عمر دھوکہ ہی دیتا رہا. پہچان میں نہیں آ سکتے، امتیاز نہیں کیا جا سکتا شریف انسان میں اور اس قسم کے بدکماش میں. وہ معاشرہ یہ ہوگا کہ اس میں مجرم شریف انسانوں سے الگ نظر آئیں گے، اس لیے کوئی دھوکہ نہیں ان سے کھا سکے. یہاں کہا ہے کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. اتنی سی بات میں آپ دیکھیے کہ یہ معاشرہ کس قدر اطمینان بخش ہوگا جہاں دور سے آتے ہوئے پہچانا جا سکے کہ یہ بدکماش ہے، یہ گرا کٹ ہے، یہ چور ہے، یہ فریب کار ہے. کس قدر اطمینان میں رہ گئے. یہ جنگل کے اندر ہرن اور بکریاں اور اس کے ساتھ یہ بھیڑیے اور شیر. یہ بکریاں ہرن کس طرح کی زندہ رہتی ہیں؟ اس لیے کہ انہیں دور سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بھیڑیا ہے. اگر وہاں سارے بکریاں ہی ہوں اور بکریوں میں ایسی ہوں کہ جو بھیڑیے کی طرح کھا جائیں دوسرے کو تو کوئی بکری باقی نہ بچے. وہاں یہ امتیاز رکھا ہے فطرت نے خود ان کے اندر. بات ہی ساری یہ ہے، بات تو وہی کرتا جو وہاں ہے. یہاں انسانوں کو خود کرنا پڑتا ہے، یعنی اس نظام کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے. نظام وہ ہوگا کہ جس میں دور سے پہچانا جائے مجرم کہ یہ بھیڑیا آ رہا ہے، یہ بکری یا ہرن نہیں ہے. مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جب یوں پہچانا جائے گا تو پھر اس کی گرفتاری میں تو کوئی کسی قسم کی دقت ہی نہیں ہوگی، پکڑا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھیے پھر وہی آ گئی بات. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ کون پکڑنے والا ہے ہمیں، کون ہے جو ہمارے اس جرم کی سزا دے. آپ دیکھیے کس مزے میں گزر رہی ہے ہماری، ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ رہا. اس دنیا میں بھی جب وہ صحیح نظام ہوگا تو اس میں یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ سب دیکھیں ہمیں کون پکڑ سکتا ہے اور کون سزا دے سکتا ہے.
हाज़िही जहन्नमुल लज़ी